حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ 15 رکوع تفسیر جاری و ساری ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور بنائے کعبہ کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا تھا کہ ان کے بیٹے اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی اور وہ دعائیں مکہ کے حق میں، حضور علیہ السلام کے حق میں قبول ہوئیں، امت مسلمہ کے حق میں قبول ہوئیں۔ اب یہاں سے اللہ پاک اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جو ابراہیم کا راستہ تھا اس راستے کو اپنانا چاہیے۔ ابراہیم کا راستہ بڑا واضح تھا، ان کی ملت، ان کا دین، ان کی شریعت، ان کا طریقہ بڑا واضح اور صاف ستھرا تھا۔ لوگوں نے اس کو غبار آلود کرنے کی کوشش کی، یہودیوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی، عیسائیوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن وہ رستہ بدلنے والا نہیں۔ اسی رستے کو آگے جاری کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس رستے سے منہ پھیرنا، جو رستہ محمدی ہے اور اس سے پہلے وہ رستہ ابراہیمی ہے، یہ بے وقوفی کا کام ہے۔ تو یہ ساری ملتوں کو قرآن نے دعوت دی جو ابراہیم کا نام لینے والے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ملت ابراہیمی سے کوئی دور نہیں ہوتا، ملت ابراہیمی سے کوئی منہ نہیں پھیرتا، الا من سفیہ نفس، مگر وہ کہ جو بے وقوف ہوتا ہے، جس کی عقل ماری جاتی ہے، جس کی مت ماری جاتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بے وقوف دیکھنا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہوگا کہ جو ابراہیم کے دین سے پھر جائے، ابراہیم کی شریعت اور راستے سے، ان کے طریقے سے، ان کے دین سے جو دور ہو جائے گا وہ بے وقوف ہے بڑا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو دنیا میں ابراہیم کو منتخب کر لیا، دنیا میں ہمارے چنے ہوئے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جب قیامت اور آخرت کا دن ہوگا تو بھی ابراہیم صالحین میں سے ہوں، نیکوکاروں میں سے ہوں، اللہ والوں میں سے ہوں۔ وہ دنیا میں بھی چنے ہوئے ہیں، وہ آخرت میں بھی چنے ہوئے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم کے رب نے ان سے کہا ابراہیم جھک جا، پیروی کر، ہمارے سامنے سربسجود ہو جا، ہماری اطاعت میں آ جا۔ قال، تو ابراہیم نے جواب میں کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ایک لمحے ادھر کہا اسلم، ادھر کہا اسلمت، جھک جاؤ، انہوں نے کہا میں جھک گیا۔ اطاعت میں آ جاؤ، کہا اسلمت، میں نے تسلیم کر لیا۔ یعنی اللہ نے یہاں بتایا ہے ابراہیم بات پوری کرنے میں ہماری بڑی جلدی کرتے تھے، یہ کرو فوراً کرتے تھے۔ ابراہیم آگ میں کود جاؤ، کود گئے۔ ابراہیم اپنا وطن چھوڑو، ہجرت کرو اور جا کے کسی پتھر والے علاقے میں رہو، فوراً چلو۔ اور اس سے بڑی کیا آزمائش ہوگی کہ یہ سب سے جو بڑی آزمائشوں میں بڑی آزمائش تھی ان کی
آخری عمر میں 100 سال عمر ہے، 13 سال کا اللہ نے بچہ دیا ہوا ہے، اور خواب آتا ہے کہ اس کو ذبح کر دیں، تو خواب کی کوئی تعویل نہیں کی، خواب کا کوئی ہیلا نہیں کیا۔ ہیلا کرتے کہتے جی اس خواب کا مطلب ہوگا اپنے نفس پہ چھری پھیر لو، اس خواب کا مطلب ہوگا اپنی خواہشات پہ چھری پھیر لو، اس خواب کا یہ مطلب ہوگا وہ مطلب ہوگا، کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں۔ خواب آیا بیٹے کو ذبح کرنا، انہیں پتہ تھا میرا خواب خدا کی طرف سے پیغام ہے، فوراً لے کے گئے اسماعیل، جو کہا فوراً اس پہ عمل کی، کوئی ہیلا نہیں، کوئی کچھ نہیں، فوراً بات مانتے تھے۔ یہ وفاداری کی انتہا ہے، یہ پیغام ہے ملت ابراہیمی۔ یہ جو دھوکے کرتے تھے یہودی، کتابوں میں تبدیلیاں کرتے تھے، یہ اور سسٹم ہے، یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے۔ ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ ادھر حکم آئے اور ادھر تعمیل ہو جائے، ادھر حکم آئے اور ادھر بات پوری ہو جائے، یہ ابراہیم کا طریقہ۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، کیا بے ساختگی ہے اس آیت میں، آپ محسوس کریں کبھی اس کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے۔ اسلم، قال اسلمت، اسلمت، مان لیا، اطاعت کر لی، سجدہ کر دیا، اطاعت میں آ گیا فوری، لرب العالمین۔ تو یہ اس وقت کے جو گمراہ تھے اور آج کے بھی جو گمراہ ہیں حضرت ابراہیم کا نام لیتے اور ابراہیم کی ملت اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، یہ ان کا رد کر دیا اللہ پاک نے۔ پھر فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کی، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کی۔ نبیوں کی وصیت کیا ہوتی ہے وہ دیکھیں۔ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ ہماری وصیت یہ ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر جب بھی موت آئے تو تم مسلمان۔ زندہ تو رہنا ہی ہے اسلام پہ، مرنا بھی اسلام۔ ایک مشن دیا، ایک امتحان دیا، ایک باپ بیٹے کو آزمائش دے رہا ہے۔ راستے میں بہت رکاوٹیں آئیں، جگہ جگہ آپ کو بہکایا جائے گا، مشکلیں آئیں گی، ساری مشکلیں عبور کر کے چلتے رہنا حتیٰ کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آ جائے۔ زندہ بھی اسلام پہ رہنا اور مرنا بھی اسلام پر۔ یہ باپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، یہ باپ بیٹے کی فکر کر رہا ہے، یہ باپ بیٹے کو فلسفہ دنیا و آخرت کا سمجھا رہا ہے کہ بیٹا باقی ساری چیزیں خود آ جائیں گی، دین کے لیے تم نے کوشش کرنی، دین نہیں چھوڑنا، یہ رستہ آخری لمحے تک اس سفر پہ قائم رہنا ہے اور کامیاب ہونا۔ یہ ہر باپ کی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ وہ مرے تو کب مرے؟ اسلام پر، زندہ رہیں تو کس پر؟ اسلام۔ کوئی 2 دن پہلے مر جاتا ہے، کسی نے 2 دن بعد مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ مریں تو مصطفیٰ کی غلامی میں مریں، اسلام پر مریں، خدا کی اطاعت میں مریں۔ یہ نبیوں کی وصیت ہے، یہ ابراہیم نے بھی کی، قرآن کہتا ہے، یہ یعقوب نے بھی کی۔ ام کنتم، اب اللہ پوچھتا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت نے یعقوب کو آ لیا، جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آ گیا۔
اذ قال لبنیہ، تو موت کے وقت وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ پتہ ہے، باپ کو بھی پتہ ہے، بیٹوں کو بھی پتہ ہے، لیکن جب انسان کو پتہ ہونا کہ میرے باپ کے آخری الفاظ کیا تھے، وہ سبق اس کو کبھی بھولتا نہیں، تو باپ نے بھی آخری الفاظ کیا کہے، وہ عہد یاد دلایا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ بتاؤ۔ قالو، بیٹے کہنے لگے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، اس رب کی عبادت کریں گے جو اے ہمارے والد آپ کا بھی رب ہے اور جو ابراہیم کا بھی رب ہے، آپ کے باپ دادا کا جو رب ہے ہم نے اسی کی عبادت کرنی۔ باپ دادا کا ذکر کر کے وہ مشن دہرا دیا کہ اے ابا جان، ہم آپ کے اور دادا کے رستے پہ رہیں گے، اس رستے کو چھوڑیں گے نہیں۔ کون سے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، آپ کے آبا کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، جن کا ایک معبود تھا، ہم اس کی عبادت کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی اطاعت میں رہیں گے اور اسی کے سامنے جھکیں گے۔ تو اب یعقوب کی جو اولاد ہے وہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی ہیں۔ یہ 12 بھائیوں کو اور 12 بیٹوں کو اللہ نے حضرت یعقوب نے جمع کیا۔ اس وقت ان کی ملاقات ہو چکی ہے، باپ بیٹے مل گئے، اور مصر کی سلطنت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور مصر میں ہی حضرت یعقوب کا انتقال ہوا۔ تو بیٹا سلطنت کا بادشاہ ہے، تو سلطنت کا بادشاہ ہے تو کیا ہوا؟ بیٹا یہ بتا، عبادت کس کی کرے گا؟ اطاعت کس کی کرے گا؟ پیروی کس کی کرے گا؟ دنیا تیری پیروی کرتی ہے، تو کس کی پیروی کرے گا؟ اس منصب پہ آ کے خدا کو بھولنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا اپنے والد یعقوب سے کہ آپ کے والد اسحاق، ان کے والد ابراہیم، ہم ان کے معبود کی عبادت کریں، اور اسماعیل کا بھی نام لیا، اسماعیل کا بھی نام لیا۔ دیکھیں تو دادا کے بھائی، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہودیوں نے تقسیم کی تھی نا، بنو اسماعیل اور بنو اسحاق، کہ بنو اسحاق سے آئے گا تو ہم مانیں گے، بنو اسماعیل سے آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے، یہ تقسیم یہودیوں کی تھی۔ لیکن حضرت یوسف کتنے فخر سے، جس فخر سے وہ اسحاق کا نام لے رہے ہیں اسی فخر سے وہ اسماعیل کا نام لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تقسیم نہیں کی تھی، یا انہوں نے یہ لڑائیاں نہیں ڈالی تھی، یا انہوں نے یہ بغض پیدا نہیں کیے تھے، یہ بعد میں انہوں نے کی۔ آپ آیت کو دیکھیں، اب ترجمہ دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ قالو، کہنے لگے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، جو ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں۔ اپنے اصل دادا جو اسحاق ہیں، ان سے پہلے ان کے بھائی کا نام لیا اسماعیل۔ الہ واحدہ، وہ جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ،
یہ ایک دنیا تھی، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ ابراہیم گزر گئے، اسماعیل گزر گئے، اسحاق گزر گئے، یعقوب گزر گئے علیہ السلام۔ ان کی اولادیں ایک امت تھی، ایک دنیا تھی، یہ گزر گئے۔ یہ آیت اس صفحے پہ 2 دفعہ آئی ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے درس میں جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو یہ آیت 2 دفعہ ہے، پہلا پارہ اسی آیت پہ ختم ہوا۔ تلک امۃ قد خلت، یہ دنیا امت تھی، گزر گئی۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ان کا کمایا تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہارا کمایا ان کو کام نہیں آئے گا۔ ان کی کوئی کمی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اور تمہاری کوئی کمی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ لوگ گزر گئے، اب تم آ گئے، پچھلے لوگ چلے گئے، تم نے ان کی جگہ لے لی۔ خلت، وہ گئے، تم آ گئے۔ لہا ما کسبت، انہوں نے جو کمایا کما لیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اب جو تم کما رہے ہو تم اس کا بیج بونے کے بعد اس کی فصل تم نے کاٹنی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کیا عمل کرتے تھے۔ پچھلی قوم نے جو گناہ کیے، پچھلی قوم پر جو عذاب آئے، یا ساری اقوام میں سے آپ کسی قوم کو لے لیں، قیامت کے دن خدا ہم سے نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے یہ برائی کیوں کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ وہ عمل کرو جس کا جواب دے سکو، وہ عمل کرو جو تمہیں فائدہ دے، وہ عمل کرو جو تمہیں نقصان نہ دے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا پوتا، میں فلاں کا بیٹا، تم بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ جو عمل کرتے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اب یہ تو اللہ نے بات کر دی دین ابراہیمی کی، وصیت کی، کلمے کی، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب یہ کیا کہتے تھے یہودی اور عیسائی؟ وَقَالُوا، یہ کہتے تھے كُونُوا هُودًا، چلو بھئی یہودی ہو جاؤ، أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جو بالکل حق والی ملت ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ تم کہتے ہو یہودی ہو جاؤ، تو یہودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے تھے، یہی تمہاری یہودیت ہے۔ تو اس کی پیروی کریں یا ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا بلکہ بتوں کو توڑ کے رکھا ہو۔ تو تم یہودی بننے کی دعوت نہ دو، عیسائی بننے کی دعوت نہ دو، اگر دنیا کو دینی ہے تو مسلمان ہونے کی دعوت دو۔ ہاں اسلام ہے، تمہاری یہودیت کچھ نہیں ہے۔ بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ دعوت دو یا پیروی کرو اس ملت کی جو ابراہیم کی ملت ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تمہاری طرح مشرک نہیں تھے۔
اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہودی عیسائی ہو جاؤ، بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ عیسائیوں کی ویڈیوز چلتی ہیں جو خدا کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، سکون پا جاؤ گے، خدا کی رحمت، اور وہ ایک کلین شیو عیسائی کھڑا ہوتا ہے اور وہ مجمع میں جو ہے دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو یہ ٹھیک ہو گیا، یہ اپاہج تھا تو یہ کھڑا ہو گیا، آ جاؤ خدا کی رحمت میں آ جاؤ، یوحنا کے پاس آ جاؤ، دعوت دے رہے ہوتے ہیں عیسائی، اس سے خبردار۔ تو اگر یہ کہیں کہ یہودی عیسائی ہو جاؤ، تو جواب میں اللہ نے ہمیں جواب سکھایا۔ اگلی آیت میں فرمایا قولو، قولو میرے بندو یوں جواب دیا کرو، آمنا باللہ، ہم یہودیت عیسائیت والے نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہم پہ نازل کیا گیا قرآن پاک، ہم نے اس پہ ایمان لایا، وما انزل الی ابراہیم، اور ہم اس پر ایمان لائے جو ابراہیم پہ نازل کیا گیا، اور اسماعیل، اسماعیل پہ نازل کیا گیا، اور اسحاق، اسحاق پہ نازل کیا گیا، اور یعقوب، یعقوب پہ نازل کیا گیا، والاسباط، ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ، ہم ایمان لائے اس پر جو موسیٰ کو دیا گیا، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، جو اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم ان نبیوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ سب ایک ہی دین لے کر آئے، وہ دین دین موسیٰ ہو، وہ دین دین عیسیٰ ہو، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب کا ایک دین، سب نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب نے کہا کہ شرک، خدا کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی شرک جائز نہیں اس کے ساتھ، یہ سب نبیوں کا دین تھا، ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی تھا اور یہ نبی نہیں تھا، تم نے تفریق کی، تم نے کہا بنو اسحاق سے جو آئے وہ نبی، بنو اسماعیل سے جو آئے وہ نبی نہیں، تم نے تفریق کی، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ فرق نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک کو نبی سمجھیں اور دوسرے کو نبی نہ سمجھیں، یہ فرق ہم نہیں کرتے، ہمارے نزدیک سب نبی نبی ہیں اور سب کا راستہ ایک راستہ ہے، وہ دین خدا کا دین۔ تو ہاں نبیوں میں فضیلت اور بات ہے، ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہو، یہ ہو سکتا ہے، اس کا یہ منع نہیں، وہ خود قرآن میں تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوگا، تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی، خود قرآن نے کہا، تو فضیلت الگ چیز ہے۔ یہ آیت پڑھ کے نا لا نفرق بین احد منہم، ہم جیسے نعت پڑھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، وہ کہتے ہیں بھئی سب سے اولا و اعلیٰ کیوں کہتے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے ہم فرق نہیں کرتے کسی میں، آپ کیوں فرق کرتے ہو؟ اس کا جواب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم فرق نہیں کرتے نبیوں میں، اس کا کیا مطلب ہے جو یہاں بتایا گیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی نہیں ہے، ہم یہودیوں کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے ان کے نبیوں کا انکار نہیں کرتے کہ یہ تو موسیٰ تو یہودیوں کے نبی تھے، عیسیٰ تو عیسائیوں کے نبی تھے، تو ہم ان کو نہیں مانتے، لا نفرق، ہم یہ فرق نہیں کرتے۔ ہاں فضیلت وہ خود قرآن نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین، مجھے میرے رب نے نبیوں کا امام بنا کے دیا۔ تو
یہ فرق واضح رہی ہے۔ تو یہ یہودیوں کو ہم نے جواب دینا ہے جو وہ بتا دیں کہ ہم کتنے حق پرست ہیں، ہم کتنے توحید والے ہیں، ہم تمہاری طرح شرک والے نہیں ہیں۔ یہودیت شرک کا نام ہے، عیسائیت شرک کا نام ہے، اور ملت ابراہیمی توحید کا نام ہے۔ فرق ہو گیا، یہودی اور ہے، ملت ابراہیم اور ہے، عیسائیت اور ہے، ملت ابراہیمی اور ہے۔ ملت ابراہیمی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، توحید۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی رب کے ماننے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اب اللہ نبی کے صحابہ کو مخاطب کر رہا ہے۔ اب اللہ یہ بات جواب، جیسے صحابہ نے بھی یہی جواب دیا ان کو، اب اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہودی عیسائی ایمان لائے جو اس زمانے کے تھے، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس مثل، اس طریقے سے جیسے اے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پا جائیں گے۔ کیا شان ہے شان صحابہ، کیا شان ہے ایمان صحابہ کی کہ اس طریقے سے اگر کوئی ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نوٹ رکھیں، یاد رکھیں۔ اللہ نے نبی کے زمانے میں یہودیوں کو کہا تھا اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ابو بکر صدیق جیسا لاؤ، عمر فاروق جیسا لاؤ، عثمان غنی جیسا لاؤ، مولا علی جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہمیشہ گمراہ رہو۔ اور آج اگر کوئی اٹھ کر صحابہ پہ بات کرے اور صحابہ کے ایمان پہ بات کرے جن کو خدا نے سند عطا فرمائی، جن کے لیے خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم، خدا ان سے راضی ہو گیا، تو جن سے خدا راضی ہو انہیں ضرورت ہے ہمارے راضی ہونے کی کہ میں ان سے راضی ہوں گا تو ان کا مقام بنے گا؟ نہ، نبی کے صحابہ کسی کے رضامندی کے محتاج نہیں ہیں۔ کیوں؟ خود خدا ان سے راضی ہو گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہ سبق ہے، اور آج کے زمانے کا گمراہیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، 137، اگر وہ ایمان لائے، اب میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اگر وہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے اپنے نبی پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایک ہی رستہ ہے یہ، پھر یہ یہودی عیسائی ہدایت والے ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے آپ کے جیسا ایمان نہ لایا اور پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ہمیشہ بدبخت رہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ان کو چھوڑو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، توحید کا جام پیو، خدا کی محبت میں آ جاؤ، خدا کی پیروی میں آ کے اس کی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ کوئی تمہیں دیکھے، تمہاری اطاعت دیکھے، تمہاری نماز دیکھے، تمہارے اخلاق دیکھے، اور تو کہے یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کا بندہ ہے۔
یہ وہ آیت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا تو ان کا خون مبارک اس آیت پہ گرا تھا۔ حضرت بی بی نائلہ ان کی زوجہ نے قرآن پاک لے کے رکھا تھا، لیکن وہ نشان آج بھی موجود ہے، اس آیت پہ گرا تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ خون عثمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عثمان اس حالت میں دنیا سے گیا کہ وہ خدا کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ تمہیں تو لال رنگ خون کا نظر آتا ہے، یہ ظاہر میں دکھنے والا ہے، باطن میں عثمان خدا کے رنگ میں رنگا ہوا، جس کے سر پہ موت کھڑی تھی اور وہ رب کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ کیا صبر، کیا استقامت اور کیا رب کی بارگاہ میں حضوری، یہ ہوتی ہے تلاوت، جو کبھی حضرت عثمان نے یوں شہادت کے وقت تلاوت کی اور کبھی امام حسین نے نیزوں پر تلاوت کی۔ یہ ہوتا ہے قرآن کا تعلق، اسی تعلق کے لیے یہ محفل سجتی ہے، یہی ذوق و شوق منتقل ہونا ہے، قرآن سے ایسی محبت ہو جیسی امام حسین نے کی، قرآن سے ایسی محبت ہو جو حضرت عثمان غنی نے کی ہے۔ اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے میں خدا سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کو اپنا رنگ نصیب فرما، اپنے رنگ میں رنگ دے ہمیں، جو ہمیں دیکھے وہ کہے یہ خدا کے بندے، یہ اس کو یاد کرنے والے ہیں، یہ اس کی بارگاہ میں حضوری والے، حاضر ہونے والے، اللہ والے، یہ اس کی بات کرنے والے۔ صبغت اللہ، تو نبیوں پر الزام لگائے، خدا نے اس کو دھویا۔ نہیں تھے یہودی حضرت ابراہیم، نہیں تھے عیسائی حضرت ابراہیم، نبیوں پر کردار کشی، الزامات، نبیوں پر باتیں، یہ سب یہودیوں عیسائیوں کے طریقے، اور یہ ہندو بدبختوں نے جو حضور علیہ السلام پر بکواس کیے، یہ سب اسی سلسلے کی کڑی۔ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا، خدا نے جوڑ کے بیان کیا بت والوں کو بھی اور یہودی عیسائیوں کو، کہا یہودی عیسائیوں نے ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا بیت اللہ کو گرا دیں گے، اور ان مشرکوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور مسلمان عمرہ کرنے آئے تو ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ جو یہود کرتے ہیں وہی یہ بت پرست کرتے ہیں، خدا نے ان کو ملا کے بیان کیا۔ تو یہ طریقے نبیوں کی گستاخی کے، آپ نے یہودیوں کے سارے کرتوت پڑھے، یہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ کے ان کو کہتے تھے راعینا، آپ ہمارے چروائے، کہ وہ بدبخت ہیں۔ تو یہ ہندو ان کی نسلیں ہیں اور یہ ہندوؤں کی نسلیں، یہ سب ایک ہیں آپس میں۔ اور مسلم حکمران، ہم نے مذمت کر دی، ہم نے احتجاج کر دیا، تو میں اور آپ بھی احتجاج کریں اور پاور میں بیٹھا ہوا شخص بھی احتجاج کرے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ یہ تو سب ڈرامے بازی ہوئی۔ اگر ان میں ایمان کی جرت اور غیرت اور حمیت ہوتی ان کے اندر، تو جس طرح وہ ممالک پابندیاں لگاتے ہیں کہ اس کا یہ بند کر دو، اس کا وہ بند کر دو، ان میں غیرت ہوتی اگر اپنے نبی کے نام پر، تو اتنے ملکوں کے ہوتے ہوئے یہ ان ہندوؤں کا منہ توڑ جواب دیتے اور ان کو قدموں میں لا کے گراتے۔ خدا ان کو غیرت دینی اور حمیت دینی نصیب فرمائے ہمارے حکمرانوں۔ تو فرمایا کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اس میں رنگ جا۔ پھر اللہ خود پوچھتا ہے مجھ سے اور آپ سے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے کوئی اور اچھا رنگ ہے؟ تمہیں اور رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ تمہیں گناہوں کے رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ ہمارا رنگ کیوں اچھا نہیں لگتا؟
اللہ ومن احسن من اللہ صبغا۔ تو بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم رب کی ہی عبادت کرنے والے۔ عبادت اس کا رنگ ہے، رنگ جمع سے۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحثیں کرتے ہو کہ خدا اس کو بیٹا بناتا ہے، یوں کرتا ہے، یہ بحثیں تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اپنے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اپنے عمل میں بڑے خالص ہیں، ہم بالکل شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، ہم دین کو گمراہی سے نہیں ملائیں گے۔ جیسے تم سازشوں کے لیے کبھی بت والوں سے ملتے ہو، کبھی کس سے ملتے ہو، اے نبی کے صحابہ ان سے کہہ دو اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے، تمہارے اعمال تمہارے، کبھی مکس اپ نہیں ہوگا، ہم کبھی کمپرومائز، مداہنت، منافقت نہیں کریں گے، ہم مخلص ہیں۔ ام تقولون، تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، تم ظالموں یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل، اے نبی فرما دیجئے ان سے، اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو خدا کی طرف سے آنے والی گواہیاں چھپا لیتا ہے، خدا کا دین چھپا لیتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تم ابراہیم کی کیفیت چھپانا چاہتے تھے، 2000 سال ہو گئے تمہیں، تورات دی ہوئی ہے، اس کو چھپا رہے ہو۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن عطا فرمایا اور ساری حقیقتیں کھول کے رکھ دی، کتنا چھپاؤ؟ یہ قرآن اس سے اسی لیے تو چڑ ہے، یہ سب بتایا اس نے، قرآن نے سب بتا دیا حقیقت، مقام ابراہیمی، مقام اسماعیل، مقام اسحاق، وہ یہودی نہیں تھے، وہ ملت خداوندی پر تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ پھر وہی آیت جو آخر میں نے کہا تھا، پہلے پارے کے آخر میں یہ آیت پھر آ گئی، ہر آدمی ہم میں سے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، ایک امت، قد خلت، گزر گئی، ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارے آباء و اجداد، ایک ملت گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پچھلوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یا ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تفسیر مکمل ہوئی۔ ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 136 کے آخر میں آپ دیکھیں گے، اوپر اور اوپر کریں اور اوپر کریں، ایک آیت، ایک لائن اوپر، یہ دیکھیں یہاں پہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس پر اسلام لانے والے۔ یہاں 3 جملے آئے، 3 جملوں بڑے لمحے فکری آئے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس پہ اسلام لانے والے، ایک یہ یاد رکھیں، نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ پھر اس سے نیچے آ جائیں، اور نیچے آئیں، اور نیچے، ایک لائن اور نیچے آئیں، ایک لائن اور، یہ دیکھیں دوسرا یہ آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی عبادت کرنے والے، 2 ہو گئے، اور 2 لائنیں اور نیچے آئیں، یہ تیسرا آیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ یہ 3 جملے آپ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو بندے اور خدا کا تعلق سمجھ میں آ جائے، بڑی قیمتی جملے ہیں یہ۔ یہاں سب سے پہلی بات
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کی اطاعت میں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، نحن لہو مسلمون، ہم اس کے مسلم ہیں۔ پہلی چیز، اچھا بھائی آپ ہمارے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ہمارے سامنے جھکتے ہیں، ہمارے مسلم بنتے ہیں، کہا جی۔ تو پھر دوسری ذمہ داری آ گئی، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، تو پھر ساری زندگی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی فرما برداری یہ عبادت ہے، کاروبار میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، گھر میں، فیکٹری میں، ہر جگہ آپ خدا کی پیروی میں ہیں تو عبادت ہے۔ اگر مسلم ہیں تو عبادت، 2 درجے ہو گئے۔ اب تیسرا سوال آئے گا، بھائی عبادت کر رہے ہیں آپ؟ جی جی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو ایک سوال ابھی باقی ہے، وہ کیا خالص عبادت کر رہے ہیں یا نہیں؟ بھائی اس میں ریاکاری تو نہیں ہے، وہ فیس بک کے لیے تو نہیں ہے، سوشل میڈیا کے لیے تو نہیں ہے، دکھانے کے لیے تو نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے تو نہیں ہے۔ نکاح مسجد میں تھا تو چلو نماز بھی پڑھ لو، اپنے فائدے کے لیے تو عبادتیں نہیں کر رہے، ریاکاریاں تو نہیں ہیں، نہیں یا اللہ۔ تو پھر تیسرا درجہ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، عبادت میں بھی خالص اللہ کے لیے۔ یہ 3 درجے اگر بندے میں آ جائیں، وہ پہلے مسلم، پھر اس کا عابد، اور عابد میں بھی اس کا مخلص، صرف اسی کے لیے زندگی میں جو کیا اسی کے لیے کیا، اگر یہ 3 درجے کسی کو مل جائیں تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا